کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفوں کی قسم کھائی، آسمان کی حفاظت کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ایمان افروز واقعات بیان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ صافات کا مکمل تعارف جانیں گے، اس کے نام کی وجہ، مقام نزول، فضیلت، اہم مضامین اور سورہ یاسین کے ساتھ اس کی خوبصورت مناسبت پر بھی گفتگو کریں گے۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کا تعارف۔ سورہ صافات قرآن مجید کی 37ویں سورت ہے جو اپنے اندر ایمان، توحید، نبوت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ مقام نزول۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کرنے اور آخرت کی یاد دلانے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ رکوع اور آیات۔ اس مبارک صورت میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ سورہ صافات کا نام کیوں رکھا گیا؟ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں صف بستہ رہتے ہیں۔ سورہ صافات کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس عظیم سورت کی فضیلت اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی اہمیت بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ صافات کے اہم مضامین۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس مبارک سورت میں کن اہم موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، توحید اور فرشتوں کا ذکر۔ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ صفیں باندھنے والے فرشتوں کو، جھڑکنے والے فرشتوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم کھا کر اعلان فرماتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اسی حصے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سرکش جنات سے محفوظ کر دیا ہے اور اب وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ نمبر 2، کفار کا انجام۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مذاق اڑاتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب یہ سب اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ نمبر 3، اہل ایمان کی جزا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرسبز باغات، پاکیزہ مشروبات، عزت و احترام اور ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اسی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلی امتوں کا انجام۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا وہ ہلاک کر دیے گئے۔
جبکہ ایمان والوں کو نجات عطا کی گئی۔ یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت اور سبق ہیں۔ بے شک۔ نمبر 5، انبیاء کرام کے ایمان افروز واقعات۔ اس صورت میں کئی عظیم انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام شامل ہیں۔ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نجات کے واقعات نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، کفار کے باطل عقائد کا رد۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کا سخت رد فرمایا اور اپنی شان پاکی اور عظمت کو واضح کیا۔ سورہ یاسین کے ساتھ مناسبت۔ سورہ صافات کا سورہ یاسین کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سورہ یاسین میں سابقہ امتوں کے حالات اور ایمان والوں اور کافروں کے انجام کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا تھا، جبکہ سورہ صافات میں انہی موضوعات کو مزید تفصیل و دلائل اور انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی بہترین تکمیل کرتی ہیں۔ ناظرین، سورہ صافات ہمیں توحید، نبوت، آخرت پر ایمان، اللہ کے نیک بندوں کی پیروی اور باطل عقائد سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ اس صورت کے واقعات ہمیں صبر، اخلاص، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ قرآن کریم کی ہر سورت کا تعارف اور اسلامی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔